آج ہم نے ایپیسوڈ نمبر 12 پڑھنی ہے عشق آتش کی۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ کراچی کے مضافات میں زندگی معمول کے مطابق جاگ اٹھی تھی۔ چاچا ہوٹل کے الگ چاچا روز کی طرف اپنی بھینسوں کا دودھ نکال کر چھوٹے کی ہمراہی میں تڑکے ہی پہنچ گئے تاکہ گاہکوں کے آنے سے پہلے ان کے ناشتے کا بندوبست ہو سکے۔ ویسے بھی اس ہوٹل پر گاہک بہت آتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ ہوٹل ہائی وے کے ساتھ تھا، دوسرے آس پاس 50 کلومیٹر تک کوئی دوسرا ہوٹل نہیں تھا، اس لیے ہائی وے سے گزرنے والے ٹرک ڈرائیوروں کو پیٹ پوجا کے لیے چاچا ہوٹل میں ہی رکنا پڑتا۔ چاچا تو دودھ کی بالٹیاں سائیڈ میں رکھ کر تھڑے پہ بیٹھا غرارے کرنے لگا اور چھوٹا چارپائیوں کو بازیاب کرانے کے لیے کچن کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ تبھی اس کی نظر تندور کے ساتھ رکھے لکڑیوں کے ڈھیر پر پڑی۔ اسے وہاں کوئی چھپا ہوا نظر آیا۔ اس نے پھس پھس کی آواز نکال کر چاچا کو متوجہ کر کے لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ چاچا نے آنکھیں سکیڑ کر ڈھیر کو دیکھا، پھر کسی کی جھلک پا کر وہ تھڑے سے اتر آیا۔ چاچا پہلوان تھا، اس نے چھپے ہوئے سے ڈرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کے سر پہ پہنچ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ ہاں بھائی، بول، کون ہے تو اور ادھر گھسا کیا کر رہا ہے؟ ہوش! اس نے فوراً منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ ہونے کو کہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آہستہ بولو، نہیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں پر چھپا ہوں۔ کس کو پتہ چل جائے گا؟ چاچا اسی کے لہجے میں بولا۔ وہ جو اندر ہیں۔ اس نے کچن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹے نے ڈر کے مارے تالا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور دروازے سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر تو تالا ہے، پھر کوئی اندر کیسے جائے گا؟ چاچا بولا۔ وہ دروازے سے نہیں گئیں۔ چاچا نے چونک کر پوچھا۔ وہ وہاں سے اندر گئی ہیں۔ چاچا اور چھوٹے نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا تو ہنس پڑا۔ اوئے، وہ یہاں سے اندر گئی ہیں؟ کمال ہو گیا! چاچا نے روشن دان کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، جس میں سے کوئی بچی بھی مشکل سے گزرتی، اور اس کی باتوں سے تو لگتا تھا وہ کسی خاتون کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم انہیں بتانا نہیں کہ میں یہاں ہوں، اگر انہیں پتہ چلا تو وہ بھاگ جائیں گی۔ چل، نہیں بتاتے، پر ہمارے ملنے پر تو پابندی نہیں ہے۔ اور چھوٹے، تالا کھول! وہ بدستور مذاق اڑاتے ہوئے چھوٹے سے بولا، جس نے تالا تو کھول دیا لیکن دروازہ بھرا رہنے دیا۔ تو اسی لیے چھوٹا ہے۔ چاچا اس کے خوف پر اسے ملامت کرتا کچن کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چھوٹا بھی خوف زدہ ہوتا اندر آیا، پر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور چارپائیاں باہر بچھانے کے لیے لے آیا، اور اس نے اوٹ میں ہو کر اندر جھانکا، پھر انہیں نہ پا کر وہ کچن میں آ گیا۔ وہ کہاں چلی گئیں؟ او پایا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ نہیں، وہ ادھر ہی تھیں، میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ سڑک کراس کر کے یہاں آئیں، پھر تندور پر چڑھ کر انہوں نے روشن دان سے اندر چھلانگ لگا لی۔ وہ ضرور مجھ سے چھپ رہی ہیں، اس نے کہا، پھر پلیٹیں اٹھا کر دیکھتا اور گلاس جھاڑتا ہوا انہیں ایسے تلاش کرنے لگا جیسے سوئی ہوں۔ دیکھ، روشن دان سے چھلانگ لگا کر اندر آئی تھی، اب روشن دان سے چھلانگ لگا کر باہر چلی گئی ہوگی۔ ایسا کر، تو اسے باہر جا کر ڈھونڈ۔ جا، شاباش، اس نے پچکار کر کہا۔ ادھر وہ بھی ان کو نہ پا کر مایوس ہو گیا۔ وہ باہر آ گیا اور سڑک پر آنکھیں گھما گھما کر دیکھتا، جیسے اندازے کرنے لگا کہ وہ کدھر گئی ہوں گی، پھر ایک سمت کا تعین کر کے دوڑ پڑا۔ جوتے نہ جانے کب اس کے پیروں سے نکل گئے تھے۔ ویسے بھی رات بھر بھاگنے کے بعد اب اس کے زخمی پاؤں جوتا پہننے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ وہ ننگے پاؤں سڑک پر بھاگتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ چاچا، یہ کون تھا؟ چھوٹے نے سوال کیا۔ پاگل تھا بیچارہ، چاچا نے کہہ کر چارپائی اٹھائی اور بچھانے کے لیے باہر لے آئے۔ رات آفاق کے آنے کے بعد ساجد بھی جلد ہی پہنچ گیا تھا۔ ساری رات وجدان کی تلاش جاری تھی، ہوتی رہیں، فون بجتے رہے، مگر لا حاصل۔ اتنا تو بتا دو عائشہ کہ آخر ہوا کیا تھا؟ مصطفیٰ عظیم کے لہجے میں بھی تھکن تھی۔
کتنی بار کہوں مصطفیٰ صاحب کہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جب گھر آیا تھا تو پہلے سے ہی پریشان تھا، بلکہ وہ تو کئی دنوں سے ملیحہ والے معاملے پر اپسیٹ تھا۔ مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور اس سے کہا کہ وہ ملیحہ سے شادی کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر میں اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی، واپس آئی تو وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، اور اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ لیکن آفاق کو بہت کچھ معلوم تھا۔ اس نے ملیحہ کے نام پر ان کو دیکھا، پھر سر جھکا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ ابو میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں ہسپتالوں میں دیکھ لینا چاہیے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ کچھ دن پہلے کے واقعے کو نظر میں رکھتے ہوئے مزمل نے کہا تو ساجد تائید کرنے لگا۔ بالکل ٹھیک کہا مزمل بھائی، ہمیں اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر چلیں، آفاق اٹھتے ہوئے بولا تو باقی تینوں بھی فوراً ہی اٹھ گئے۔ پھر شہر کا کوئی ہسپتال اور کلینک ایسا نہیں بچا تھا جہاں ان لوگوں نے وجدان کو تلاش نہ کیا ہو، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ گھر لوٹنے پر ان کے اداس چہروں کو دیکھ کر عائشہ نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، کمال ہے مصطفیٰ صاحب، میں ماں ہوں، پھر بھی جس وقت سے آپ گئے ہیں مستقل دعائیں کر رہی تھی کہ کاش میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، اور آپ باپ ہو کر بھی بیٹے کو لیے بغیر آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ عظیم نے ان کی طرف دیکھا، پھر نظر چراتے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کسی خیال کے تحت مزمل نے انیکا کو مخاطب کیا، انیکا، تم ذرا دھیان سے وجدان کے کمرے کی تلاشی لو، شاید وہ اپنا کوئی سراغ چھوڑ گیا ہو۔ آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں یہ کام کر چکی ہوں اور مجھے اس کے کمرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی، البتہ… اتنا بول کر وہ چپ ہوئی تو مزمل فوراً بولا، کیا؟ وجدان کا NIC، اس کا ڈرائیونگ لائسنس اور چیک بک وغیرہ سب غائب ہیں۔ میں نے باقی جگہ بھی چیک کیا ہے مگر کہیں نہیں ملے۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی سب پل میں سمجھ گئی۔ اس کا مطلب وجدان اپنے ضروری ڈاکیومنٹس اور چیک بک ساتھ لے گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو وہ جہاں بھی گیا ہے یقیناً واپسی کے ارادے سے نہیں گیا۔ ساجد پریشان کن لہجے میں بولا۔ مصطفیٰ عظیم تو کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہے تھے، اور عائشہ بھی دوپٹے میں منہ چھپا کر سسکنے لگیں۔ آفاق نے انیکا سے پوچھا، اس کے استعمال کی چیزوں میں سے اور کیا کچھ غائب ہے؟ اور تو کچھ بھی نہیں، اس کے کپڑے، جوتے اور باقی سامان سب اپنی جگہ پر ہے، بلکہ مجھے اس کا والیٹ بھی اس کے بیڈ کے ڈرارز میں رکھا ملا تھا، اور تو اور وہ ملیحہ کی تصویریں بھی گھر پر چھوڑ کر گیا ہے۔ ملیحہ کی تصویریں؟ ایک دم ہی آفاق کے لہجے سے حیرت بھری آواز نکلی۔ ہاں، انیکا نے کہا، پھر ایک لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، یہ مجھے وجدان کی کتابوں میں رکھا ملا تھا۔ آفاق سے پہلے مزمل نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر تصویریں نکالیں اور ایک تصویر پکڑ کر باقی مصطفیٰ عظیم کے ہاتھوں میں دے دیں۔ ساجد نے ان کے ہاتھ سے 2 تصویریں لے کر ایک آفاق کو دے دی اور ایک خود دیکھنے لگا۔ پہلی نظر میں ہی وہ پہچان گیا کہ یہ وہی تصویریں تھیں جو وجدان نے اس کے کیمرے سے کھینچی تھیں، مگر اسے تردد ہوا، یہ کیسے معلوم ہو کہ یہی ملیحہ ہے؟ عائشہ مصطفیٰ نے تصویروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، وہ یقیناً یہ تصویریں پہلے ہی دیکھ چکی تھیں۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ ملیحہ کی تصویریں ہیں؟ مصطفیٰ عظیم نے وہ سوال کیا جو سب کے ذہنوں میں تھا۔ میں ملیحہ سے مل چکی ہوں، اس نے بم پھوڑا تھا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ مزمل نے سرسراتے لہجے میں پوچھا، کب؟ وہ بتانے لگی، جس دن وجدان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی، اور اس نے خود بتایا تھا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے۔ پھر اپنا نمبر دے کر کہا تھا کہ وجدان سے کہوں اسے کال کر لے، لیکن میں نے اس سے نمبر لے کر پھاڑ دیا۔ سے اب یہ بات تو صاف ہو چکی ہے کہ وجدان گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بے دلی سے ملیحہ کی تصویر ٹیبل پر ڈالتے مزمل کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں پولیس کی مدد لے لینی چاہیے، شاید وہ اسے ڈھونڈ سکیں۔ مصطفیٰ عظیم کے چہرے پر ویرانی مستقل ڈیرا ڈال چکی تھی۔ وہ کمزور سے لہجے میں کسی کو مخاطب کیے بغیر بولے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھا ہر شخص ان کے اندر کی تھکن کو محسوس کر کے سر جھکا گیا۔ پریشانی سے ہون کاٹتے ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وجدان سے ان کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، ان کے لیے یہ سانحہ واقعی بہت عظیم تھا۔ شوہر کو نا امید ہوتے دیکھ کر عائشہ کی اپنی طاقت بھی کمزور پڑ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو چھلکنے سے باز رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ ان کو روتے دیکھ کر مزمل کی افسردگی گہری ہو گئی۔ اسے بیک وقت وجدان پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کے لیے بڑے بھائی کی طرح پریشان بھی ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ عظیم طویل خاموشی کے بعد تھکے ہوئے لہجے میں بولے،
تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے عائشہ۔ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولی، مگر میں تو اجازت دے چکی تھی مصطفیٰ صاحب، پھر کیوں؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ آنسو پینے لگیں۔ دھڑکنیں تھم جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، مگر وقت نہیں رکتا۔ نور الہدیٰ نے سوچا، آج ملیحہ کا سوئم بھی ہو گیا تھا۔ تم بہت بڑے وکیل ہو نا منیر حسین، ایک بات بتاؤ گے؟ قالین پر بچھے چاندنی پر بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے بیٹھے منیر حسین سے سوال کیا۔ پوچھیں بھائی صاحب، وہ بولے، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر چاہیں تو اپنی اولاد کے قاتل کو معاف کر دیں، لیکن اگر باپ ہی اپنی اولاد کا قاتل ہو تو خون کون معاف کرے گا؟ منیر حسن ان کے سوال پر حیران ہوتے ہوئے بولے، بچے کی ماں، اور اگر ماں پہلے ہی مر چکی ہو تو؟ آپ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ کیونکہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن جن کا گناہ گار ہوں، نہ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اور نہ ان سے معافی ملنے کی امید۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی سوا وہ کون شخص ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ ایک دم ہی ان کی آواز میں لرزش آ گئی اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے الہدیٰ نے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور لا تعلق سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ ایسا کیا گناہ کیا ہے آپ نے؟ منیر حسن حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ بابا جان نے اپنے کانپتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور پھر توقف کے بعد کہا، میں نے ملیحہ کو قتل کیا ہے۔ اس انکشاف کو سن کر سب منہ کھولے حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ افتخار سرسراتی آواز میں بولے۔ ہاں، مگر تم نہیں جانتے افتخار کہ کیسے میں نے اپنی خود پسندی، ضد اور ہٹ درمی کا سلو پوائزن دیکھ کر ملیحہ کو مار ڈالا، کیسے اپنے فیصلے کی الٹی چھری سے اس کی شہ رگ کاٹی ہے، کس طرح اپنی ضد کے ہاتھوں اس کے دل کا گلا گھونٹا ہے، ایک پل کی موت نہیں دی اسے، پل پل اس کے جسم سے روح کھینچی ہے، تڑپا تڑپا کر مارا ہے اسے، اپنی بیٹی کو لمحہ لمحہ کی اذیت بخشی ہے۔ نور الہدیٰ کے لیے بھی ان کا اعتراف ناقابل برداشت تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اٹھے اور باہر نکل گئے۔ لیکن کیوں؟ افتخار حسن حیرت سے سوال کر رہے تھے۔ آخر ملیحہ سے کیا گناہ سرزد ہوا تھا؟ بابا جان تڑپ کر بولے، میری بیٹی معصوم تھی افتخار حسن، اس کے ایمان نامہ میں کوئی گناہ درج نہیں۔ ہاں، مگر میں نے محبت کو اس کا گناہ جانا۔ محبت؟ آمنہ خالہ نے دہرایا۔ ہاں محبت، میری بیٹی نے محبت کی تھی۔ کس سے؟ بابا جان نے بڑی ممانی کو دیکھا اور کہا، وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا؟ سمیرہ اور آفاق کے سوا ہر شخص شاکڈ رہ گیا تھا۔ بے ساختہ سب کی نگاہوں میں ملیحہ کا جنازہ اٹھائے وجدان کا چہرہ گھوم گیا۔ میں ملیحہ کی شادی نہیں کر رہا تھا افتخار، بلکہ اپنی بیٹی کی موت کا وقت، دن اور تاریخ طے کر رہا تھا۔ ان کی آواز لڑکھڑا گئی اور وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولے، اور دیکھو ذرا، موت نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگے، میری ملیحہ کو کوئی ڈھونڈ لائے، میں اس کے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ افتخار حسن کا اپنا دکھ کچھ کم نہیں تھا۔ جس کے چہرے میں اپنی مرحومہ بہن کا عکس دیکھتے تھے وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں خود بھی ملیحہ سے بڑی محبت تھی۔ وہ جب بھی بابا جان کو دیکھتے تھے انہیں ان پر ترس آتا تھا۔ اللہ نے کتنی دیر سے اولاد دے کر کتنی جلدی واپس لے لی تھی، مگر اب ان کے دل میں بابا جان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ یوں بے حس نگاہوں سے انہیں روتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے آگے تماشا چل رہا تھا۔ کس امید پر معافی کی بات کرتے ہیں بھائی صاحب؟ وہ سرد لہجے میں بولے، جب آپ نے اپنی ہی بیٹی کی بے گناہی نہیں بخشی تو آپ کے گناہ کوئی کیسے بخش سکتا ہے؟ مجھ میں تو اتنا ظرف نہیں کہ اس بے حس پر ترس کھاؤں جس نے اپنی اولاد پر ترس نہیں کھایا۔ کیا آپ میں اتنا ظرف ہے کہ خود پر ترس کھائیں، خود کو معاف کر سکیں؟ بابا جان نے مجرموں کے انداز میں سر جھکا لیا۔ جب آپ خود کو معاف نہیں کر سکتے تو بتائیں کوئی اور آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ رکے، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں جانتا تھا آپ خود پسند ہیں، اپنی انا، اپنی ضد،
آپ کو ہر چیز سے پیاری ہے، مگر میں سوچتا تھا آخر آپ ملیحہ کے باپ ہیں، جو کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں ہے کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ میں کتنا صحیح تھا، جو سنگ دلی کے لیے ملیحہ کے لیے آپ میں تھی وہ اور کسی میں نہیں تھی۔ وہ بول کر چپ ہو گئے تو بابا جان کہنے لگے، رک کیوں گیا افتخار؟ مرنے والی سے تمہارا خون کا رشتہ تھا، کوسو مجھے تانے دے دے کر مار ڈالو، ہاتھ اٹھاؤ اور بددعا مانگو میرے لیے، کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کانپ جائے۔ سزا کا انتخاب ہو چکا ہے بھائی صاحب۔ آمنہ خالہ شعلہ بار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ اب آپ عمر بھر خود کو کوسیں گے، اپنے خالی دامن کو پھیلا کر خود کو بددعائیں دیں گے۔ آپ کا نقصان آپ کو یاد آ کر آپ کی روح کو تڑپائے گا۔ آپ کا گناہ جتنا بڑا ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ عمر بھر خود سے معافی کی بھیک مانگتے رہیں اور عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکیں۔ بابا جان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقلید میں اٹھ کر جانے لگے۔ تم مجھے معاف کیے بغیر نہیں جا سکتے افتخار۔ وہ حواس باختہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں احترام دیا تھا، ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نظر جھکا کر رکھتے تھے، مگر آج ان کے دل میں بابا جان کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ وہ بد لحاظی سے بول کر ان کا ہاتھ جھٹکتے آگے بڑھ گئے۔ رک جاؤ منیر حسن، بابا جان نے اب ان کا بازو تھاما۔ آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب؟ میری بہن کو گزرے برسوں بیت گئے اور آج اس کی بیٹی بھی مر گئی، اب آپ کا ہم سے کیا واسطہ؟ جائیے بھائی صاحب، اللہ آپ کو آپ کے عذاب مبارک کرے۔ وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے ملیحہ کی ممانیاں، خالہ اور تمام کزنس بھی۔ فاروقی میں ان کا کیا رکھا تھا؟ نور الہدیٰ لان میں ٹہل رہے تھے۔ ان لوگوں کو اندر سے نکل کر گاڑیوں میں بیٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے پورچ میں آ گئے۔ افتخار حسن بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول چکے تھے۔ ماموں جان، نور الہدیٰ نے پیچھے سے آ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ افتخار حسن پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بولو نور الہدیٰ، ایسے لگتا تو نہیں کہ اب سننے کو کچھ باقی ہے؟ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی نور الہدیٰ کو مجرم سمجھنے لگے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور صفائی دینے کے انداز میں آہستہ سے بولے، میں لا علم تھا ماموں جان۔ جانتا ہوں۔ ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ نور الہدیٰ ان کا چہرہ دیکھ کر ملتجئ انداز میں بولے، مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا ماموں جان۔ تم سے میرا رشتہ ہی کب تھا؟ وہ اچانک ہی شفاف ہو گئے، اور جس سے رشتہ تھا وہ اب نہیں ہے۔ ہاں، مروت باقی تھی، لیکن اب مروت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ نہیں نور الہدیٰ، اب قصر فاروقی میں میرے لیے کچھ نہیں بچا، سب ٹھکانے لگ چکا ہے۔ آپ بابا جان سے ناراض ہیں؟ تم نہیں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہونٹ دبا کر بولتے وہ سر اقرار میں ہلانے لگے، لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ نور الہدیٰ کو دیکھ کر رہ گئے، پھر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ نور الہدیٰ 2 قدم پیچھے ہٹے اور وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ وہ کھڑے پورچ کی زمین کو گھور رہے تھے۔ انہیں بابا جان کا خیال آیا تو اندر آ گئے، مگر ان کے قدم اینٹنے سے آگے نہ جا سکے۔ گلاس وال کے ایک طرف لاؤنج میں بابا جان اپنے سر کو بازو میں چھپائے بیٹھے ملیحہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، تم کیا مجھ سے منہ موڑ کر چلی گئیں؟ ہر کوئی مجھ سے منہ موڑ رہا ہے۔ یہ کیسی روایت ڈال گئی؟ تا عمر سزا ہے کہ کوئی مجھے سزا کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ نہ سزا ملتی ہے نہ معافی، کفارہ کیسے ادا ہو؟ نور الہدیٰ اسی طرح ایستادہ ہو گئے تھے۔ ان کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک طرف ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بابا جان کو گلے لگا لیں، دوسری طرف چاہتا تھا ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ ایک طرف محبت کھینچ رہی تھی، دوسری پیچھے کو۔ ایک محبت کھینچ رہی تھی آگے کو، دوسری پیچھے کو۔ اچھا سوری گائز، یہاں پر نا یہ بیچ میں الفاظ جو ہیں جہاں پہ لائن ختم ہوتی ہے وہاں پہ تھوڑے سے مس پرنٹ ہیں یا کٹے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے بھی پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ وہ کشمکش میں الجھ گئے۔ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو بے رحمی سے بابا جان کو مخاطب کر کے بولے، مت کریں بابا جان، میں آپ کو سزا دوں گا، وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیحہ کے ساتھ رہ کر گزاری تھی۔
اور بڑی بے اعتنائی سے وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگے، بے حسی کی صفت نور الہدیٰ میں تو نہیں تھی۔ کاش تم نے پہلے بتا دیا ہوتا آفاق، تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ تب بھی یہی ہوتا تایا ابو۔ آج پھوپھا جان کی جو حالت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ملیحہ اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تو پھوپھا جان کسی بھی قیمت پر وجدان کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی سخت طبیعت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور رہ گئی ملیحہ، تو کون نہیں جانتا کہ اسے ہارنے کا شوق تھا۔ جب وہی ہتھیار ڈال چکی تھی تو آپ کیا کر لیتے؟ افتخار حسن جانتے تھے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے چپ سے ہو گئے، لیکن منیر حسن مطمئن نہ ہو سکے۔ پھر بھی آفاق، تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، شاید کوئی راستہ نکل پاتا۔ ملیحہ نے کون سا کسی گئے گزرے کا انتخاب کیا تھا؟ وہ آخر کس بیس پر وجدان کو ریجیکٹ کرتے؟ بس ایک ذرا ان کی انا ہی تو تھی، ٹوٹ جاتی۔ آفاق صحیح کہہ رہے ہیں چاچو، واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملیحہ کبھی بھی پھوپھا جان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی نہیں کرتی، اور پھوپھا جان بھی اس کی کمزوری سے واقف تھے۔ بھلا وہ رضامندی دیتے ہی کیوں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے ملیحہ کی اسی کمزوری نے ہی پھوپھا جان کی انا کو آسمان پر چڑھا رکھا تھا۔ میں مانتی ہوں ان کا رویہ ملیحہ کے ساتھ ہمیشہ ہی ناروا رہا، لیکن ملیحہ نے بھی تو کبھی پلٹ کر شکایت نہیں کی، پھر وہ کیا احساس کرتے؟ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی دل جلے گا۔ بس اب ختم کرو اس قصے کو۔ چھوٹی ممانی کے لیے سچ مچ یہ ٹاپک بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولیں، آفاق مجھے وجدان کے پاس لے جاؤ، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ افتخار حسن فکر مند سے ہو گئے تھے۔ آفاق ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آفاق نے نظر جھکا لی۔ یہی تو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس حال میں ہے۔ کیا مطلب؟ آمنہ خالہ نے ٹٹک کر پوچھا۔ وجدان پرسوں رات سے لاپتہ ہے۔ کیا کہا؟ بڑی ممانی سہم کر بولیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وجدان گھر سے چلا گیا ہے۔ پرسوں جب میں اسے قبرستان سے لے کر آیا تو اس کی دماغی حالت نارمل نہیں تھی، پھر میں نے ہی اسے گھر ڈراپ کیا تھا، یہ سوچ کر کہ کچھ دیر آرام کرنے سے اس کی حالت سنبھل جائے گی، مگر وہ گھر سے چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی انکل اور مزمل بھائی اس کی تلاش میں لگ گئے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ سب دوستوں رشتہ داروں کے گھر چیک کر لیا ہے، پورے شہر کے ہسپتال دیکھ لیے، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ کل میں اور ساجد مزمل بھائی اور انکل کے ساتھ مل کر سارا دن اسے سڑکوں اور پارکوں میں تلاش کرتے رہے ہیں۔ شہر کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا جہاں ہم نے اسے نہ ڈھونڈا ہو۔ سمجھ نہیں آتا اسے زمین نکل گئی ہے یا آسمان، کہیں سے کوئی خبر تک نہیں ملتی۔ اب تو پولیس میں بھی رپورٹ کرا دی ہے اور صبح کے سب اخباروں میں اس کی گمشدگی کا اشتہار بھی چھپ گیا ہے۔ دعا کریں کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے۔ اس نئی اطلاعات پر ہر کوئی چپ سا ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سے بری خبریں مل رہی ہیں۔ سکون تو جیسے اب ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا ہے۔ افتخار حسن گھبرا کر بولے۔ منیر حسن نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جو ٹوٹ سے گئے تھے، پھر آفاق سے تیز لہجے میں بولے، تم یہ سب آج بتا رہے ہو؟ اور کیا کرتا؟ جو ثانیہ گزر چکا وہ کیا کم ہے جو میں آپ سب کو اور پریشان کرتا؟ اچھا اب یہ باتیں چھوڑو، بڑی ممانی پریشان سے لہجے میں بولی، پھر اپنے شوہر سے کہا، افتخار ہمیں وجدان کے گھر چلنا چاہیے۔ بھائی جان آپ وہاں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، کیونکہ آپ بار بار ملیحہ کا نام لے کر رونے لگتی ہیں، اور میں نے وجدان کے گھر والوں کو ملیحہ سے آپ کے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور شاید وجدان نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ ضرور ذکر کرتے۔ پھر انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں۔ لیکن تم نے یہ سب ان سے کیوں چھپایا جبکہ اس کی ضرورت نہیں؟ منیر حسن کی بات سن کر آفاق نے کہا، تو کیا بتاتا کہ ملیحہ کی موت کے صدمے نے وجدان کے دماغ پر اثر کیا ہے، اور اس نے ہوش مندی میں نہیں بلکہ پاگل پن کی کیفیت میں گھر چھوڑا ہے، تاکہ ان کے دلوں سے رہا سہا اطمینان بھی رخصت ہو جاتا، جیسے میرے دل سے رخصت ہو گیا ہے، اور اب تک تو در در بھٹکتا، وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہوگا۔ غلط لوگوں کو
غلط لوگوں کو دل میں جگہ دی۔ ان دونوں نے تو اپنے آپ کے آگے کسی اور کے دل کی پرواہ ہی نہیں کی۔ آفاق دل گرفتہ ہو گیا۔ وہ چشم تصور سے وجدان کو کڑیا کڑیا دیوانوں کی طرح بھٹکتے دیکھ رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد نمازی مسجد سے نکل رہے تھے جب وہ خستہ حال شخص ایک دم کہیں سے آ دمکا۔ اس کے سر کے بال اور بڑھی ہوئی داڑھی میں گرد جمی ہوئی تھی۔ کپڑوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ ڈھیروں مٹی لیے زخمی پاؤں جوتے کی قید سے آزاد تھے۔ وہ یقیناً کوئی دیوانہ ہی تھا جو ایک ایک کو پکڑ کر پوچھ رہا تھا، تم نے انہیں دیکھا ہے؟ ابھی ابھی وہ ادھر تھیں۔ نہیں نہیں، ادھر نہیں، ادھر۔ ہاں ادھر ہی تھیں، پھر پتہ نہیں کدھر گئیں۔ انہیں جاتے دیکھا ہے؟ اس نے پہلے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، پھر فوراً ہی انہیں منع کرتے وہ اندر برآمدے کی طرف اشارہ کرنے لگا، مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ ہر شخص اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش میں تھا۔ وہ التجائیں کرنے لگا، کوئی تو بتا دے وہ کہاں گئیں؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی تو مجھے بھیک میں ان کا دیدار دے دے۔ اپنی فریاد کے رائگاں جانے پر اس نے ایک دم ہی سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس سیاہ رنگت کے موٹے سے آدمی کو دبوچ لیا۔ اس پر جنون سوار ہونے لگا تھا۔ موٹے کو جھنجھوڑتے وہ چیخنے لگا، تو بتا مجھے وہ کہاں ہیں؟ بتا، میں جانتا ہوں تجھے پتہ ہے، بول کدھر ہیں وہ؟ وہ پہلے تو اس افتاد پر گھبرا گیا، پھر خود کو چھڑا کر حقارت سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ ہٹ پاگل کہیں کا، سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ اور وہ تھپڑ کھا کر گر پڑا۔ تبھی اسے نمازیوں کی بھیڑ کے اندر کسی کی جھلک نظر آئی۔ وہ جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو اس پاگل کو اٹھ کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو آواز باختہ سا ہو کر اس نے فوراً جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر اس کی طرف پھینک دیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ وہ بس ایک پل کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوا تھا، پھر بہتے ہوئے خون کی پرواہ چھوڑ کر وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو بدستور سے اپنی جانب آتے دیکھا تو ایک اور پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ پھر ایک ساتھ کئی پتھر اس نے ہاتھ میں اٹھا لیے اور ایک کے بعد ایک مارنے لگا۔ باقی نمازیوں نے جو ایک پاگل کو اس موٹے آدمی سے بھیڑتے دیکھا تو وہ بھی اس پر پل پڑے۔ شرم نہیں آتی؟ نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، ہٹا کٹا مشتنڈا ہو کر آوارہ گردی کرتا ہے۔ مسجد جیسی متبرک جگہ تیری بدمعاشی کے لیے نہیں ہے۔ ہر طرف سے ایسے جملے پڑ رہے تھے اور اسی رفتار سے لاتیں اور گھونسیں بھی، مگر وہ خوشبوؤں میں ڈھلے اس پیکر پر نگاہ جمائے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا، بدن کی پوری طاقت لگا کر خود کو ان کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس کی ایک نہ چلی۔ اسے اتنے سارے لوگوں کے بے رحم شکنجے میں دیکھ کر ان جھیل سی آنکھوں میں طغیانی آ گئی، پھر جیسے اسے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اچانک ہی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ رک جائیں، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ چلایا، پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دھکیلنے لگا۔ وہ جب تک چپ کر کے ہٹتا رہا لوگ اسے پیٹتے رہے۔ جب وہ انہیں دھکے مار کر خود کو چھڑانے لگا تو سب اسے چھوڑ کر خوفزدہ سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ اس کے پیچھے بھاگا جو نظر سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر بھاگتے بھاگتے اسے پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے دانتوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس طرف دیکھا جدھر وہ گئی تھی، پھر گھبرا کر چاروں طرف نگاہ گھمائی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اوندھے منہ لیٹے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور گر گرا کر فریاد کی صورت پکارا، یا اللہ! لوگ ہنس رہے تھے، بچے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے تالیاں بجا رہے تھے اور وہ زمین پر پوری طاقت سے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے زمین کو پیٹ پیٹ کر اپنے ہاتھ زخمی کر رہا تھا۔ دھول اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کرب سے چلاتا جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک دکان کے باہر کھڑا شخص اس تماشے کو دیکھ کر محظوظ ہوتا اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بولا، دیکھو یار کیا تماشا چل رہا ہے۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ادھر دیکھو، اصل تماشے کی خبر تو آج خبر میں چھپی ہے۔ سنتے آئے لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں، پر اب تو لڑکے بھی گھر سے بھاگنے لگے۔ اس نے متعلق دھیان نہ دیتے ہوئے اخبار میں چھپی خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کی تصویر اسے دکھائی، جس کے نیچے لکھا تھا،
نام وجدان مصطفیٰ، ولد مصطفیٰ عظیم، عمر 25 سال، رنگت سانولی، قد 5 فٹ 11 انچ، بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس ہے اور پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے ہے۔ ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ اگر کسی صاحب کو وجدان مصطفیٰ کے بارے میں اطلاع ہو تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ اطلاع دینے والے کو 1 لاکھ روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھی سے اخبار لے کر بلند آواز میں خبر پڑھی اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ بابا جان کی پہلے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، بس بوائی اور کٹائی کے سیزن میں نگرانی کے لیے زمین پر چلے جاتے، یا پھر اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا تو اس کے حل کے لیے انہیں جانا پڑتا۔ منافع اور اخراجات کے اندراج بھی ان کا سردرد تھا، مگر جب وہ قصر فاروقی میں ہوتے تو واقعی ریٹائرڈ لائف گزارا کرتے تھے۔ فراغت کی فراوانی میں یا تو وہ ملک ناصر کے گھر پر ہوتے یا ملک ناصر قصر فاروقی میں ڈیرے ڈال کر بیٹھے رہتے۔ دونوں دوست جوانی کے قصوں اور آرمی لائف کی یادوں کو دہراتے، شطرنج کی بساط پر ایک دوسرے کو مات دیتے رہتے۔ مگر ملیحہ کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ زمینوں کے معاملات میں ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ منشی جو چاہے فصل بوتا، جس دام پہ چاہتا فصل منڈی میں بیچ دیتا، کوئی باس پرس نہ کرتے۔ کتنی بار نور الہدیٰ سے بھی کہا کہ اب وہ زمینوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پاتے، اس لیے نور الہدیٰ ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں، مگر نور الہدیٰ نے صاف جواب دے دیا، اگر آپ زمینوں کے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو بیچ دیں، مجھے اپنے بزنس سے فرصت نہیں۔ اور زمینوں کو بیچنا بابا جان کو گوارا نہیں تھا۔ خیر، کسی نہ کسی طرح معاملات چلتے ہی رہے۔ گو عملاً بابا جان نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا اور بس اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ ملک ناصر کی طرف بھی جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود آ جاتے، مگر اب شطرنج کی بساط نہیں بچھتی تھی، بس ملیحہ کا ذکر ہوتا رہتا، اور ملیحہ کے ذکر میں خوشی کہاں تھی؟ اب تو پوری زندگی بابا جان کا پچھتاوا بن گئی تھی، اور پچھتاوے کا احساس کسی پل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ان کے پاس ملیحہ کو یاد کر کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ احساسی جرم سے بے حال وہ بند کمرے میں ملیحہ کی تصویر کے آگے چلایا کرتے تھے، ملیحہ میری جان، اپنے بابا کو معاف کر دو، میرا گناہ بخش دو بیٹا، ترس کھاؤ اپنے باپ پر۔ وہ ملیحہ کی تصویر کو سینے سے لگائے روتے جاتے۔ نور الہدیٰ کی بے اتنائی اس سے سوا تھی۔ انہوں نے بابا جان سے نہ کوئی لڑائی جھگڑا کیا اور نہ ناراضگی کا اظہار، بس ان سے لا تعلق ہو گئے۔ بابا جان کی چیخیں ان کے کانوں تک بھی پڑتی تھیں، مگر وہ کبھی انہیں دلاسا دینے نہیں آئے، الٹا اپنی سرد مہری سے ان کے احساس جرم کو اور بھی بڑھاتے جاتے۔ انہوں نے بابا جان کو گھر میں رکھے سامان کی طرح سمجھ لیا، کبھی ان کے کمرے میں جھانکنے کی فرصت بھی نہیں کی، اور کبھی بابا جان ہی ان کے پاس چلے آتے تو اس طرح نظر انداز کرتے کہ وہ کٹ جاتے، مگر شکایت کیسے کرتے؟ انہوں نے بھی تو کبھی ملیحہ کو خود سے قریب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ملک ناصر سے برداشت نہیں ہو سکا اور وہ نور الہدیٰ کے پاس جا پہنچے۔ جس شخص نے تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو؟ کاٹ کباڑ کی طرح اسے کونے میں ڈال دیا ہے۔ نور الہدیٰ ان کے جلال کے جواب میں بے تاثر لہجے میں بولے، آپ کس سلوک کی بات کر رہے ہیں انکل؟ میری طرف سے بابا جان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اس گھر میں ان کا جو رتبہ اور مقام کل تھا سو آج بھی ہے۔ گھر کے سارے ملازم ان کے حکم کے پابند ہیں، اور میں نے خود بھی انہیں سختی دے رکھی ہے کہ بابا جان کے آرام و آسائش کا خیال رکھیں۔ نوکر تمہارا نعم البدل نہیں ہو سکتے نور الہدیٰ، کیا تمہیں خبر بھی ہے اظہر کئی دن سے بیمار ہے؟ کیا ایک تمہیں اتنی توفیق ہوئی کہ جا کر اس بیمار آدمی کی خیریت ہی دریافت کر لو، جس نے تمہیں اولاد کی جگہ دی ہے؟ بابا جان بیمار ہیں، اس خیال سے وہ اندر ہی اندر بے چین ہو گئے، لیکن جب بولے تو ان کی آواز ہمدردی سے خالی تھی۔ گھر میں 3 ڈرائیور موجود ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال جا سکتے ہیں، اور اگر خود نہ بھی جانا چاہیں تو ڈاکٹر کو فون کر کے گھر پر بلوا لیں۔ ملک ناصر ان کی بے حسی پر حیران رہ گئے۔ اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں، تمہارے پاس ہے۔ تم تو اپنی زندگی میں مگن ہو، لیکن تمہاری ضرورت ہے انہیں، کبھی 2 گھڑی کے لیے ہی صحیح ان کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں۔ تنہائی؟ وہ زہر کند ہو کر بولے،
پھر اٹھے اور صوفے کی بیک پر جا کر دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے ہوئے کہنے لگے، تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ملک انکل۔ اور ملیحہ نے جذباتی تنہائی کے ساتھ 9 سال گزار دیے بنا شکایت کیے، اور بابا جان چند مہینوں میں ہی شکوہ کرنے لگے۔ ملک ناصر ہکا بکا رہ گئے۔ تم ایک باپ سے اس کی بیٹی کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں یہ حق ہے؟ مرنے والی اگر ملیحہ ہو اور مارنے والے بابا جان، تو ہادی بھائی کو حق ہے کہ ملیحہ کی موت کا انتقام لے سکیں۔ ان کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ پا کر ملک ناصر چپ رہ گئے۔ بعد میں جب بابا جان کو پتہ چلا تو کہا، نور الہدیٰ سے بدگمان نہ ہونا ملک، اس سے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں اسی سلوک کا مستحق ہوں۔ اس نے تو بہت صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ملیحہ کے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ یوں بھی اس سے محبت کر لے گا، مگر میں نے زبردستی ملیحہ کو اس کے ساتھ نہ کرنا چاہا۔ وہ ملیحہ کی تکلیف برداشت نہیں کر رہا تھا۔ کہاں تو میں نے اسے ملیحہ کی تکلیف بنا دیا۔ ذرا سوچو تو ملک، میرے ہاتھوں اس کا کتنا بھاری نقصان ہوا ہے، پھر وہ اتنا بڑا ظرف کہاں سے لائے کہ مجھے معاف کر سکے۔ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن پچھتاووں سے دامن چھڑانا بہت مشکل ہے۔ صوبہ پنجاب کے دور دراز علاقے میں سرحدی پٹی کے بالکل قریب واقع پسماندہ گاؤں میں آبادی محض چند سو نفوس پر مشتمل تھی۔ مولوی عبدالخالق کا شمار اس چھوٹی سی آبادی کے مزین میں ہوتا تھا۔ مولوی عبدالخالق گاؤں کے مؤذن تھے اور جماعت کی امامت بھی انہی کے فرائض میں شامل تھی۔ ان کا نام، جنہیں گاؤں والے عقیدت سے بڑے امام صاحب کہتے تھے، مولوی عبدالخالق سے پہلے ہی وہ اذان اور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے امام صاحب دیندار آدمی تھے، لیکن انہوں نے دنیا کا دامن بھی تھامے رکھا تھا، اور بحسن خوبی دین اور دنیا میں توازن قائم رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اپنے بیٹے کی تربیت بھی انہوں نے انہی خطوط پر کی۔ پیشے امام کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے وہ لاہور سے گریجویشن کر چکے تھے۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھانے لگے تو بڑے امام صاحب نے انہیں روزگار کو اپنانے کی ترغیب دی۔ مولوی عبدالخالق نے گھر کے ہی ایک کمرے میں دکان کھول لی۔ مہینے میں ایک بار دکان میں سامان ڈالنے کے لیے وہ شہر کا چکر لگاتے۔ ان کی دکان میں اشیائے خور و نوش کے علاوہ بنیادی ضروریات زندگی کا سامان بھی موجود ہوتا، یعنی ایک لحاظ سے اسے گاؤں کا جنرل اسٹور کہا جا سکتا تھا۔ بڑے امام صاحب کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور اب تو مولوی عبدالخالق بھی بزرگی کی عمر میں داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب نے گاؤں کی ہی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی، مگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم ہی رکھا۔ رفیقہ ہاجرہ بی بی باقید حیات تھیں اور مولانی جی کے لقب سے خاص و عام میں مشہور تھیں۔ سالوں سے مولوی عبدالخالق ایک ہی لگی بھنی روٹین کے عادی ہو گئے تھے۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے جس وقت رات کا آخری پہر ڈھل رہا ہوتا وہ نیند سے جاگ جاتے، پھر تہجد کی نماز پڑھ کر بیوی کو جگاتے، گاؤں کی کچی گلیوں سے گزر کر مسجد آ جاتے۔ پھر جب تک فجر کی اذان کا وقت ہوتا مولوی صاحب مسجد میں جھاڑو لگا کر نمازیوں کے لیے صحن میں دریاں بچھا چکے ہوتے۔ نماز کے بعد وہ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر اپنی دکان پر اٹھاتے، جو پھر ظہر کی نماز کے لیے بند ہو جاتی۔ نماز کے بعد 1 گھنٹے کا درس ہوتا، جس میں بڑے احکام شریعت کے بجائے چھوٹی چھوٹی عام فہم باتوں کو شامل کیا جاتا، وہ باتیں جن سے انسان کے کردار کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل ہوتا ہے۔ بڑے امام صاحب اکثر مولوی عبدالخالق سے کہا کرتے تھے، اصل چیز بنیاد ہی ہے، تو بنیاد مضبوط کیے جا، عمارت اپنے آپ سیدھی اور مضبوط اٹھے گی۔ درس ختم کر کے پھر مولوی صاحب دکان پر آ بیٹھتے اور پھر عصر کی نماز پڑھا کر گھر لوٹتے تو صحن میں گاؤں کے بچے سپارے اور اسکول کی کتابیں لے کر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہوتے۔ مولوی صاحب دکان اور گھر کے صحن کا درمیانی دروازہ کھول دیتے اور دکانداری کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کی تعلیم دی جاتی۔ یہ سلسلہ مغرب تک چلتا۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی نمازیوں کی بیٹھک ہوتی، جس میں ہر طرح کے دینی اور دنیاوی مسئلے زیر بحث لائے جاتے۔ بیٹھک 1 سے 1.5 گھنٹے میں برخاست ہو جاتی اور لوگ اٹھ کر اپنے گھر کو سونے چلے جاتے۔ اتنے برسوں میں آج پہلی بار مولوی صاحب کی روٹین میں فرق آیا تھا۔ آج ظہر کے بعد درس کی محفل نہیں ہوئی اور مولوی عبدالخالق نمازیوں سے معذرت کرتے اٹھ آئے، اور اب چلچلاتی دھوپ میں وہ گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر تیزی سے چل رہے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن سے گاؤں والوں میں کسی سائیں کے چرچے زور پکڑ رہے تھے، جو نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور اب گاؤں کے باہر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔
گاؤں کے سادہ لوگ سائیں کے آنے سے پرجوش ہو گئے تھے اور اب انہیں سائیں کی کرامات کا انتظار تھا۔ مولوی عبدالخالق نے جو کچے ایمانوں کو ڈولتے دیکھا تو معاملے کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ وہ گاؤں سے کافی دور نکل آئے تھے۔ کچی مٹی کے مکان بہت پیچھے چھوٹ گئے تھے۔ بلا کی گرمی تھی۔ مولوی صاحب کا حلق پیاس سے خشک ہو گیا تو رک کر سانس بحال کرنے لگے۔ پھر سامنے سے چہرے پر آیا پسینہ خشک کر کے آنکھوں پر ایک ہاتھ کا چھجا بنا کر اپنے دور سامنے دیکھا۔ خشک زمین پر ابھری لکیریں اس کی پیاس کی گواہ تھیں اور ایک سوکھا درخت جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہیں تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں گرا تھا جیسے وہ خود اپنا ہی حال پر نوحہ کناں ہو۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا، جس پر سورج پیلے رنگ کے تھال کی مانند دہک رہا تھا۔ تا حد نگاہ پھیلے اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا۔ وہ ایک لوتا زیرو جو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس کے سیاہ کپڑوں پر مسافتوں کی گرد جمی تھی، سر کے بال لمبے اور گرد آلود تھے، بے ترتیب داڑھی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی کی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر، سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ مولوی عبدالخالق نے بے ساختہ جھرجھری لی اور اس کی طرف چلنے لگے۔ درخت کے پاس پہنچ کر مولوی صاحب نے کچھ توقف کیا، پھر پکارا، بھائی، اور اسے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھے گا، مگر اس کی پلکوں میں تو لرزش بھی نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایسے بیٹھا رہا جیسے کوئی آواز سنی ہی نہ ہو۔ مولوی صاحب انتظار کرتے رہے، پھر کہا، یہاں کے تو نہیں لگتے، پھر وہ کیا خواہش ہے جو تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے؟ وہ اس کے پراگندہ لباس پر ایک نظر ڈال کر ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے، تو پوچھ لیا۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر بولا، بتا بھی دوں تو کیا کر لے گا؟ جو بھی میرے بس میں ہوا۔ مولوی صاحب اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے بولے تو اس نے آنکھیں کھول دی مگر انہیں نہیں دیکھا اور آسمان پر نظریں جمائے کہنے لگا، ایک مدت خواہش کے پیچھے بھاگا ہوں، لیکن اب خواہش سے بھاگتا پھر رہا ہوں، مگر وہ ہیں کہ جان نہیں چھوڑتی۔ پھر اس نے ایک دم مولوی صاحب کو دیکھا، تو کوئی ایسی جگہ جانتا ہے جہاں میں خواہش سے جا چھپوں؟ مولوی صاحب نے اسے مترحم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، او جھلیا، بندہ خواہش کا گھر ہے، یہ باہر کھلی نہیں پھرتی، آدمی کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتی ہے اور تو اپنے اندر سے چھپنا چاہتا ہے۔ اندر کو خود سے قریب نہ سمجھ۔ وہ تنبیہ کے انداز میں بولتا اپنی سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا، یہ کچل دیتا ہے، تو دیکھے گا تو قریب لگے گا، ہاتھ بڑھائے گا تو کچھ نہیں آئے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر خالی ہتھیلی آسمان کی طرف کی اور گمبھیر آواز میں بولا، یہ ہاتھ بھر کا فاصلہ تو عمر بھر کی مسافت سے نہ مٹے۔ تجھے کیسے معلوم؟ مولوی صاحب کی بات سننی تھی کہ اس پر اذعان طاری ہو گیا۔ میں سرپٹ دوڑا ہوں اس سفر پر، لیکن منزل کی بجائے ہر قدم پر ٹھوکر ملی اور میں ہر بار منہ کے بل زمین پر گر پڑتا، پھر فوراً ہی اٹھ کر دوڑنے لگتا، مگر 1 انچ کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکا۔ اور اب جب میں اس سفر سے عاجز آ گیا ہوں تو اس نے خواہش کو میرے پیچھے لگا دیا، جہاں جاتا ہوں پاس چلی آتی ہیں، لیکن وہ ہاتھ بھر کا فاصلہ نہیں مٹتا۔ اس کی آواز میں کسک تھی، پھر وہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر چلانے لگا، مکر کرتا ہے میرے ساتھ، فریب دیتا ہے، کیسا خدا ہے تو، بندے کو دھوکہ دیتا ہے، ہنستا ہے مجھ پر، پاگل ہے پاگل۔ پھر وہ مٹی اور کنکر مٹھیوں میں بھر بھر کر آسمان کی طرف پھینکنے لگا، یہ لے، نکل یہاں سے، چلا جا، نہیں ضرورت مجھے تیری، مذاق اڑاتا ہے میرا۔ مولوی صاحب لب بھینچتے اسے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اسے روکنے یا قابو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر وہ ایک دم ہی ان کی طرف پلٹ کر بولا، تو نے یہ آواز سنی؟ وہ آسمانوں پر بیٹھا مجھ پر ہنس رہا ہے، خوب اونچی اونچی آواز میں۔ پھر اس نے ڈھونڈ کر ایک پتھر اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھال دیا، تو چلا جا، کیوں نہیں جاتا یہاں سے، جا، چلا جا، اکیلا چھوڑ دے مجھے،
پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکتے اسے اچانک ہی جانے کیا نظر آ گیا تھا کہ ایک جانب نظریں جمائے سہمی ہوئی انداز میں وہ پیچھے کو ہٹنے لگا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرا بھی مگر رکا نہیں اور زمین پر خود کو گھسیٹتا درخت کے تنے سے جا لگا۔ جائیں، چلی جائیں، کیوں بار بار آ جاتی ہیں؟ خدا کے لیے چلی جائیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ہلاتا جانے کیسے چلے جانے کو کہہ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مڑ کر بھی دیکھا لیکن انہیں تو کوئی نظر نہیں آیا اور وہ بدستور کہتا جا رہا تھا، اور کتنا برباد کریں گی مجھے، کتنا ستائیں گی، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ حسرت بھرے لہجے میں کہتے اس نے سر بازو میں چھپا لیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ چلی جائیں یہاں سے، چلی جائیں۔ مولوی صاحب گہری نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر اسے روتا بلکتا چھوڑ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اگلے دن درس کے بعد مولوی عبدالخالق گھر آئے تو مولانی جی سے کہہ کر کھانے کی ٹرے تیار کروائی، پھر اسے کپڑوں سے ڈھک کر گاؤں سے باہر نکل آئے۔ دینو تانگے والا روز کی طرح سواریاں اتار کر دوپہر کو کھانا کھانے کو گھر جا رہا تھا۔ مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو تانگا روک لیا۔ سلام مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام، گھر جا رہے ہو علم دین؟ وہ مؤدب انداز میں بولا۔ جی مولوی صاحب، پر آپ کا ارادہ کدھر ہے؟ حکم ہو تو میں چھوڑ آؤں۔ اس کی پرخلوص پیشکش کے جواب میں مولوی عبدالخالق مسکرائے اور کہا، کیوں زحمت کرتے ہو بھائی، میں تو بس جو مہمان گاؤں کے باہر آ کر ٹھہرا ہے اسے کھانا دینے جا رہا ہوں۔ سائن کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، پھر بولا، لیکن وہ تو چلا گیا۔ چلا گیا؟ مولوی صاحب حیرت سے بولے، کہاں چلا گیا؟ وہ تو پتہ نہیں، پر کل شام سے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ مولوی عبدالخالق نے اس کی بات سنی، پھر خود کلامی کرتے ہوئے بولے، حیرت ہے، مسافر کے سر زنجیر کرنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ ابھی تک بھاگتا پھر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ وہ خاک بھی نہیں سمجھا۔ مولوی صاحب اسے لاتعلق اپنی سوچ میں ڈوبے رہے، پھر نظر اٹھا کر اس کے الجھن بھرے چہرے کو دیکھا اور کہا، وہ کہیں نہیں جا سکتا علم دین، اس کا سفر تمام ہوا اور وہ جتنا بھی بھاگ لے اسے لوٹ کر یہیں آنا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ واپسی کے راستے پر پلٹ گئے، لیکن بیچارہ دینو کتنی دیر بیچ راستے میں کھڑا ان کی اس بات کا مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے دن پھر مولوی صاحب درس کے بعد گھر آئے تو کھانے کی ٹرے بنوا کر ہاتھوں میں اٹھائے اسے باہر آ گئے، مگر آج بھی انہیں ٹرے اسی طرح واپس لے جانی پڑی۔ تیسرے دن بھی وہ ٹرے گاؤں سے باہر لے کر نکل آئے۔ وہ دور ہی سے دیکھ چکے تھے کہ درخت کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ آج واپسی کے لیے قدم موڑتے ہوئے ان کے چہرے پر تردد تھا۔ دینو اپنا تانگا لیے باہر نکل رہا تھا، اس وقت سواریاں بھی اس کے ساتھ تھیں، پھر بھی مولوی عبدالخالق کو دیکھ کر اسے اپنا تانگا روک دیا۔ کب تک اس کا انتظار کرتے رہیں گے مولوی صاحب؟ اس جیسے کہ پیروں کو واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ وہ بھید سے بولے، بھید سے؟ تجھے کیا لگتا ہے علم دین وہ یہاں صرف صورت دکھانے آیا تھا؟ اس کا آنا یہاں طے ہے، اب چاہے اس کے پیروں کو واپسی کا راستہ نہ ملے۔ جس نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ خود اس کا ہاتھ تھام کر یہاں لے آئے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلتے چلے گئے اور دینو ایک بار پھر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ کس سوچی پہ گیا دینو؟ چل پڑ، شامیں واپس بھی آنا ہے۔ پیچھے بیٹھے شخص نے اسے ٹوکا اور وہ تو کی آواز نکالتا تانگا بڑھا لے گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تو مولوی صاحب دکان بند کر کے بچوں کو پڑھتا چھوڑ کر مسجد آ گئے۔ وضو کر کے اذان دی، پھر جماعت نماز کی امامت کروائی اور دعا مانگ کر تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف چل پڑے۔ 14-15 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا مولوی صاحب چلاتا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے سنا تو رک گئے اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ قریب آیا تو پوچھنے لگا، کیا بات ہے منور علی؟ وہ اتھل پتھل سانسوں کے بیچ جلدی میں بولا، دینو تانگے والا آپ کے مہمان کے ساتھ حکیم جی کی دکان پر بیٹھا ہے، اس نے کہا تھا آپ کو خبر دوں۔ مولوی عبدالخالق حیران سے کہنے لگے، میرا مہمان کون ہو سکتا ہے اور علم دین کو کہاں مل گیا؟ وہ تو پتہ نہیں مولوی صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا اور حکیم جی کی طرف چل پڑے۔ ان کی نظر علم دین کے چہرے پر پڑی اور دوسری
لکڑی کے بینچ پر آنکھیں بند کیے لیٹے سائیں پر، جس کے چھالوں پر حکیم جی مرہم لگا رہے تھے۔ مولوی صاحب تیزی سے آگے آئے۔ یہ تمہیں کہاں مل گیا علم دین؟ گاڑی اڈے پہ سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ مجھے ٹکٹ گھر کی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا نظر آیا۔ پاس جا کے دیکھا تو بے ہوش تھا اور بدن ایسا تپ رہا تھا کہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بس مولوی صاحب، پھر میں نے اسے جیسے تیسے کر کے تانگے میں ڈالا اور گاؤں پہنچتے ہی سیدھا حکیم جی کے پاس لے آیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے علم دین سے بولے، جو اس سادہ سے جملے پر پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بہت کہنے کے باوجود بھی مولوی عبدالخالق نے اسے حکیم جی کی فیس ادا نہیں کرنے دی اور خود اپنی جیب سے پیسے نکال کر گلک پر بیٹھے شخص کو تھما دیے۔ یہ دوا 3 ٹائم اسے کھلا دینا۔ چلتے ہوئے حکیم جی نے پڑیوں میں بند صفوف انہیں دے کر کہا۔ مولوی صاحب نے پڑیاں لے کر انہیں سلام کیا، پھر سائیں کو بے ہوشی کی حالت میں ہی اٹھا کر دینو کے تانگے میں ڈالے اپنے گھر لے آئے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ مولوی عبدالخالق اندر سے چھوٹا ٹیبل لے کر آئے اور اس کے سرہانے رکھ کر مٹی کے تیل سے جلنے والا لیمپ روشن کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ مولانی جی بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باہر آ گئیں۔ یہ کیسے اٹھا لائے مولوی صاحب؟ انہوں نے اس مفلوک حال شخص کو دیکھ کر اچنبھے سے سوال کیا۔ یہ ہمارا مہمان ہے۔ خلی سے تو پاگل لگتا ہے، وہ فوراً بولیں، پر باتوں میں سیاںا ہے، ہوش میں آئے گا تو خود دیکھ لینا۔ پر یہ ہے کون؟ وہ الجھ کر بولیں تو مولوی صاحب جھنجھلاہٹ کے باوجود تحمل سے بولے، او کر منہ والی، کہا نا مہمان ہے، اب زیادہ سوال مت کر اور جا کر ٹھنڈے پانی کی پٹیوں کا انتظام کر۔ بیچارے کا جسم جہنم بنا ہوا ہے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کرتے ہوئے فکر مندی سے بولے۔ مولانی جی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور ایک کٹورے میں پانی لے کر کسی پرانے کپڑے کو کاٹ کر اس کی پٹیاں بناتی مولوی صاحب کے پاس لے آئیں۔ مولوی صاحب نے کٹورا ان کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا، پھر بڑی محبت سے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگے۔ پوری رات مستقل مزاجی سے سائیں کے ماتھے پر پٹیاں رکھتے رہے۔ کچھ دیر کا بریک آیا بھی تو عشاء کی نماز کے لیے، مگر آج کی محفل انہوں نے برخاست کر دی۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھتے، کبھی تولیہ بھگو کر اس کے پیروں پر آ بیٹھتے۔ پاؤں کے چھالے پیر مسلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ گیلا تولیہ اس کے پیروں کے گرد نرمی سے لپیٹ کر ہلکے ہاتھ سے دھیرے دھیرے دباتے جاتے کہ شاید اس طرح اس کے تندور کی طرح جلتے بدن کو راحت مل جائے۔ فجر کی نماز کے بعد مولوی صاحب تسبیح پڑھتے ہوئے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ گلی میں مڑتے دیکھ چکے تھے کہ لکڑی کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ دروازہ اندر سے مقفل نہیں ہوگا۔ دن کی طرح رات میں اس دروازے پر کبھی قفل نہیں چڑھا۔ یہ بھی بڑے امام صاحب کی نصیحت تھی، اپنے دروازوں کو بند کر کے حاجت مندوں کی خودداری کا مذاق نہ اڑاؤ کہ وہ دروازہ بجا کر کھڑے تم سے اعانت کی درخواست کریں، بلکہ چوکھٹوں کو کھلا رکھو تاکہ وہ سیدھے اندر چلے آئیں اور بے کسی کا حال کسی دوسرے پر آشکار نہ ہو۔ مولوی عبدالخالق نے دروازہ کھول کر اندر کچے صحن میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ ان کے کانوں میں درد سے قرآنے کی آواز آئی۔ رات بھر وہ بے سدھ رہا تھا، مگر اب نیم بے ہوشی کی حالت میں سر کو دائیں بائیں کر کے کڑھا رہا تھا۔ یہ اس کی حالت میں بہتری کا اشارہ تھا۔ عبدالخالق مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے اور جھک کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگے۔ بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مولانی جی پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑا بہت تو ہوش آ ہی گیا ہے، اب کوشش کر کے دوا بھی کھلا دیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مولانی جی سے کہنے لگے، دوا خالی پیٹ تو نہیں کھلا سکتا نا، پہلے اس کے کھانے کا بندوبست کر۔ پھر کچھ سوچا اور بولے، پتہ نہیں کب سے اس کے حلق میں کچھ نہیں گیا، کھانا بھی کھا پائے گا یا نہیں۔ ایک کام کر ہاجرہ، تھوڑا سا دودھ گرم کر کے لے آ اور اس میں چینی بھی ڈال لینا۔ جی مولوی صاحب۔ وہ صحن کے ایک جانب بنے باورچی خانے میں آ گئی جس کے گرد 4 دیواری بنی تھی۔ یہ ایک اوپن کچن تھا جس میں موجود مٹی کا چولہا پلوں کی مدد سے سلگایا جاتا تھا۔ نیم گرم دودھ کو گلاس میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے دوپٹے کے کونے سے ڈول کا ہینڈل پکڑ کر اٹھا لیا اور اسٹیل کا گلاس لے کر کچن میں چلی آئیں۔ پاؤں مار کر دور رکھی پیڑھی کو انہوں نے چارپائی کے ساتھ کیا، پھر پیڑھی پر بیٹھ کر ڈول میں سے دودھ ہاتھ میں پکڑے گلاس میں ڈال کر مولوی عبدالخالق کو دیکھنے لگیں جو سائیں کا شانہ ہلا کر اسے بیٹھنے کو کہہ رہے تھے۔
مگر وہ یوں ہی سر پٹک پٹک کر کڑھاتا رہا تو مولوی عبدالخالق نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نیچے دیتے ہوئے اسے اٹھا کر بٹھا لیا۔ مولوی عبدالخالق دھان پان سے آدمی تھے، پھر عمر بھی کافی ہو چکی تھی، جبکہ سائیں کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ 30 کے آس پاس ہوگا، مگر خاک نوردین نے اس کے جسم سے ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ اسے اٹھا کر بیٹھانے میں مولوی عبدالخالق کو بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ بیٹھ چکا تو مولوی عبدالخالق نے مولانا جی کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس کے ہونٹوں سے لگایا، مگر نیم بے ہوشی کے باوجود اس نے گلاس مار کر دور کر دیا، جس سے دودھ چھلک کر مولوی صاحب کے ہاتھ اور کپڑوں پر گر پڑا تو وہ ڈپٹ کر بولے، "تو وی جھلا ہی ہے، رازق سے جھگڑا سمجھ میں آتا ہے، پر رزق سے کیا ناراضگی ہے، چل پی جا چپ چاپ۔" اس نے اپنی نیم غنودہ آنکھوں سے انہیں دیکھا، جن میں سرخ ڈوڑے تیر رہے تھے۔ ان آنکھوں کی وحشت ناکی دیکھ کر مولانا جی تو گھبرا ہی گئیں، مگر مولوی عبدالخالق ذرا متاثر نہ ہوئے اور کہا، "ایسے کیا گھورتا ہے؟" وہ چپ چاپ انہیں گھورتا رہا، حالانکہ آنکھوں کو مستقل کھلا رکھنے کے لیے اسے جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی، پھر بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی پلک جھپک جاتی۔ "یہ لے دودھ پی، پھر دوا بھی کھانی ہے۔" انہوں نے ایک بار پھر دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس بار اس نے مزاحمت نہیں کی، مگر کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کے لیے اسے ہر بار دوسرا گھونٹ بھرنے سے پہلے توقف کرنا پڑتا۔ جب وہ پورا گلاس خالی کر چکا تو مولوی عبدالخالق نے گلاس مولانا جی کو دے کر اور دودھ ڈالنے کا اشارہ کیا، پھر گلاس اس کے منہ سے لگایا تو اس نے گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوسرا گلاس پہلے گلاس سے کم وقت میں ختم ہو گیا تھا۔ تیسرا گلاس بھر کر اسے پکڑاتے انہوں نے ایک پڑیا کھول کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، "یہ دوا ہے، کھا لے۔" اس نے بنا چون چرا کیے وہ پڑیا حلق میں جھاڑ کر چند گھونٹ بھرے، پھر گلاس واپس کر کے چارپائی پر گر سا گیا۔ وہ پورے دن اس نیم بے ہوشی کی کیفیت میں گزارا۔ رات ہوئی تو مولوی عبدالخالق اپنی چارپائی کو اٹھا کر اس کی چارپائی کے پاس لے آئے۔ ارادہ تھا کہ پچھلی رات کی طرح رات بھر جاگ کر اس کا خیال رکھیں گے۔ آدھی رات تک تو وہ جاگے، مگر اس عمر میں اتنی مشقت کی جسم اجازت تو نہیں دیتا، بلکہ ابھی کل کی تھکن باقی تھی۔ وہ تو کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹے تھے، پر آنکھ لگ گئی۔ ہضمِ آدھے تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ گردن موڑ کر سائیں کی چارپائی پر نظر ڈالی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً بیرونی دروازے کو دیکھا، وہ چوکھٹ کھلا تھا۔ "بڑی پکی ضد لگائی ہے!" وہ بڑبڑائے، پھر اٹھ کر دروازہ بند کر کے صحن میں اس طرف آ گئے جہاں ہینڈ پمپ لگا تھا، اور ایک ہاتھ سے پمپ چلاتے بالٹی میں وضو کے لیے پانی جمع کرنے لگے۔ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد درس سے فارغ ہو کر وہ گھر لوٹے تو گرمی سے برا حال تھا۔ حالانکہ سر پر ٹوپی پہنی ٹوپی کے اوپر انہوں نے صافہ بھی لپیٹ رکھا تھا، پھر بھی لگ رہا تھا جیسے دماغ کھول رہا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے آواز لگائی، "حاجرہ، ایک گلاس پانی پلا دے۔" پانی لانے کا کہہ کر وہ رکے نہیں اور صحن کے آخر میں بنے دو کمروں میں سے ایک میں گھس کر اندر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ بجلی کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ تکیے پر رکھا پنکھا اٹھا کر ٹوپی اور صافہ سائیڈ میں رکھتے ہاتھ سے پنکھا جھلنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہی مولانا جی ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے مولانا جی کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور منہ تک بھی لے گئے، لیکن ہونٹوں سے نہ لگا سکے۔ کمرے کی ٹھنڈی نیم تاریک فضا میں بیٹھے انہیں اس کا خیال آ گیا، جو اس تپتی دوپہر میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا خود کو جھلسا رہا ہوگا۔ "کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟" انہیں سوچ میں گم دیکھ کر انہوں نے ٹوکا تو مولوی عبدالخالق بڑبڑانے لگے، "اسے بھی تو پیاس لگی ہوگی، اس کا بھی حلق سوکھتا ہوگا۔" "کون مولوی صاحب، کس کی بات کر رہے ہیں؟" وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگیں، لیکن مولوی عبدالخالق جواب دیے بغیر نکل آئے باہر۔ مٹکی سے پانی جگ میں انڈیلا اور گلاس پکڑ کر دروازے سے نکل گئے۔ انہوں نے دور سے ہی اسے ٹنڈ منڈ درخت کے سائے میں بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ اطمینان کا سانس لیتے انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا انگلی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھتے وہ زمین پر بیٹھے تو اس کی تپش کا احساس ہوا۔ فوراً پیروں پر ہوتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا، جو جھلستی زمین پر اتنے اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے ایئر کنڈیشنڈ روم میں مخملی نشست پر بیٹھا ہو۔ اس نے سر اٹھانے کی دقت نہیں کی، بس پلکیں اٹھا کر ایک سرسری سی نظر ان پر ڈالی اور پھر سے اپنے مشغلے میں مشغول ہو گیا۔ "صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، سورج سر پر چڑھ آیا ہے،
اس گرمی سے تو زمین خشک ہو جائے، تیرا حلق بھی سوکھ رہا ہوگا، چل 2 گھونٹ پانی پی لے۔ انہوں نے بہت پیار سے اسے بلایا مگر اسے توجہ نہیں دی۔ او جھلیا، ظلم ہر حال میں برا ہے مگر اپنی ذات پر بدترین ہے، کیونکہ اپنی ذات پر روا رکھے جانے والے انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا، آدمی ہو جاتا ہے۔ صرف آدمی ہونے سے جانور ہونا بہتر ہے۔ اپنے مرتبے کو پہچان، صرف آدمی ہونا قبول مت کر۔ دل جلے انداز میں اسے سمجھاتے انہوں نے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس ہاتھ میں لے کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، لے پکڑ اور خود پر قہر نہ توڑ۔ اس نے ایک نظر ان کے بارش چہرے کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو، اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا، مگر اس میں سے پانی پینے کے بجائے ہاتھ اونچا کر کے گلاس کو اتنا غور سے دیکھنے لگا جیسے وہ مٹیل کا گلاس کانچ کا ہو، جس کے شفاف پانی سے وہ پانی کا معائنہ کر رہا ہو کہ آیا پانی صاف بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس نے بہت عجیب سی حرکت کی، آہستگی سے گلاس الٹتے ہوئے اس نے سارا پانی زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد گلاس نیچے رکھا اور اسی ہاتھ سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں ڈیلنے لگا۔ اس کے بعد گلاس کو اسی طرح اونچا کر کے پانی زمین پر گرا دیا اور پہلی حرکت دہرانے لگا۔ پھر تیسری بار اس نے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مولوی صاحب چپ نہ رہ سکے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آرزو کو خاک کر رہا ہوں، وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا، پھر دوسرے ہاتھ میں گلاس اٹھا کر ان کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ جستجو کا برتن ہے اور انسان اس برتن کو آرزو سے بھر دیتا ہے۔ اس نے بولتے ہوئے گلاس پانی سے لبالب بھرا، مگر آرزو کی قسمت میں تکمیل نہیں، آرزو کی تقدیر ہے کہ خاک ہو جاتی ہے اور جستجو کا برتن خالی رہ جاتا ہے۔ اس نے جگ رکھ کر گلاس سیدھے ہاتھ میں لیا، پھر اونچا کرتے ہوئے دھیرے دھیرے پانی زمین پر گرا دیا اور خالی گلاس کو دیکھتے ہوئے بولا، جتنی بار اس برتن کو بھرو گے یہ اتنی بار خالی ہو جائے گا۔ یہاں صدیوں سے یہی ہوتا چلا رہا ہے، جستجو باقی رہ جاتی ہے اور آرزو خاک ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر محظوظ سی مسکراہٹ تھی، مگر پھر بولتے بولتے اچانک ہی وہ افسردہ ہو گیا۔ جستجو کا خالی برتن زیادہ وزندار ہوتا ہے، وہ گلاس کو دیکھتے ہوئے تعصب بھری آواز میں بولا تھا۔ پھر جیسے اس کا دل اس کھیل سے چاٹ ہو گیا، گلاس زمین پر لڑکھاتا پرجلال آواز میں گرج کر بولا، کیوں آتا ہے تو یہاں؟ مت آیا کر۔ مولوی صاحب ذرا متاثر نہ ہوئے اور گہری نظروں سے اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر گمبھیر لہجے میں بولے، باہر کی آگ بس اسے نہیں جلاتی جس کے اندر آگ لگی ہو، تیرے اندر کون سی آگ ہے؟ اس کی آنکھوں میں قہر کی جگہ کرب نے لے لی اور وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بولا، یہاں عشق کی بھٹی سلگ رہی ہے۔ اس کی آواز میں وہ آنچ تھی جیسے سچ مچ اس کا سینہ جل رہا ہو۔ پھر بے چارگی سے بولا، پر بجھنے پر اس کا دھواں نظر نہیں آئے گا، باہر آگ لگے تو شعلے بھڑکتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے اور بربادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، پر اندر آگ لگ جائے تو چنگاری بھی نہیں سلگتی اور سب کچھ خاک قصر ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں بچتا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہو پاتی کہ کیا کچھ تھا جو تباہ ہو گیا، اور تو اسی آگ پر پانی ڈالنے لایا ہے۔ وہ طنز سے بول کر مذاق اڑاتے لہجے میں کہنے لگا، مجھے جھلا کہتا ہے، نادان تو خود ہے، اس آگ کو بجھانے آیا ہے جو جلتی ہی نہیں ہے، صرف جلاتی ہے۔ تیز لہجے میں بولتا وہ اچانک خاموش سا گیا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، وہ کہتی تھی، عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ چلا جا یہاں سے اور دوبارہ ادھر نہ آنا، یہاں فنا کا عمل جاری ہے۔ پھر انہیں نظر انداز کرتا وہ جنونی انداز میں انگلیوں کے ناخن سے زمین کو ریچھنے لگا۔ وہ پھر بھی بیٹھے اسے دیکھتے رہے کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر وہ چپ ہی رہا تو مولوی صاحب اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئے۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، اور آپ لوگ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، تاکہ جب میں عشق آتش کی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن چلا جائے۔ یوں چھپ چھپ کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگلے کو بھی اس کی محنت کا تھوڑا سا جو ریوارڈ ہوتا ہے وہ دے دیں، بیچارہ اگلا خوش ہی ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے زیادہ کوئی محنت والا کام نہیں کرنا، بس لائک کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، بائے بائے مائی بیسٹیز۔